السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ بتائیے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے سیکھا، اس کا ہماری اپنی عملی زندگی پر کیا اثر پڑا؟ کیونکہ علم وہ ہے جو عمل میں بدلے۔ اگر علم عمل میں نہیں بدلتا تو وہ بوجھ ہے، وہ نقصان دہ ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے انسان کھانا کھاتا ہے تو جو کھانا اس کے لیے انرجی بن جاتا ہے، اس کا استعمال ہو جاتا ہے، تو اس سے انسان کو طاقت حاصل ہوتی ہے، اس کا کام زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور جو فیٹ بن جاتا ہے اور جو استعمال نہیں ہوتا، جسم میں کنزیوم نہیں ہوتا، پھر وہ کس کا سبب بنتا ہے؟ ایکسٹرا کھانا کیا بنتا ہے؟ پھر وہ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ مند؟ ویسٹ نہیں ہوتا، وہ ہمارے سر چڑھ جاتا ہے، ہمارے جسم پہ بوجھ بن جاتا ہے اور بہت سی بیماریوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح جو علم عمل میں نہیں آتا وہ بوجھ بن جاتا ہے اور بہت سی روحانی، قلبی، ایمانی، دینی بیماریوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کبھی انسان کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے، کبھی انسان کسی سیلف ڈسپشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی وہ خسارہ ہے۔ تو یہ بتائیے کہ کل جو کچھ آپ نے سیکھا اس سے خیالات کے علاوہ آپ کے عمل پر کیا اثر پڑا؟ عمل میں سب سے اہم عمل کیا ہے؟ ہمارے اعمال میں سب سے اہم ترین عمل کیا ہے؟ نماز۔ وہ اہم کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا سوال سب سے پہلے کیا جائے گا۔ اگر ہماری نماز ہی وقت پر نہیں، اگر ہماری نماز میں ہی سکون نہیں، اگر ہماری نماز میں ہی خشوع نہیں، اگر ہماری نماز ہی اول وقت میں نہیں، تو پھر کیا ہم نے کچھ سیکھا؟ کیونکہ علم جو ہے وہ ایمان میں اضافہ کرتا ہے، یعنی نفع مند علم ایمان بڑھاتا ہے، اور ایمان عمل بڑھاتا ہے، اور عمل میں وہ عمل جو سب سے اہم ہے وہ سب سے پہلے متاثر ہونا چاہیے۔ تو ہم یہ عقیدہ پڑھ ہی اس لیے رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح پہچان ہو۔ اور وہ کیوں ضروری ہے؟ صحیح پہچان کیوں ہو؟ تاکہ ہم اس کی عبادت کا حق ادا کریں، اس کی صحیح معنوں میں عبادت کر سکیں۔ اگر ہماری نماز درست نہ ہو تو ہمیں اور کون سا عمل فائدہ دے گا؟ اور کیا چیز فائدہ دے گی؟ اس کا نام بتائیے۔ پہلا کمپلسری پیپر، پہلا ایگزام جو کہ آپشنل نہیں ہے، فرض کے درجے میں ہے، اگر وہی فیل کر جاتا ہے تو پھر باقی کیا ہوگا؟ پھر اور کیا چیز کام آئے گی اس کے بعد؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھنا کسی مقصد کے لیے رکھا ہے۔ اس کو پتا تھا کہ بندوں کی کیا مصروفیات ہوں گی، کیا ذمہ داریاں ہوں گی، کیا کیا ان کی مشکلات ہوں گی۔ اس کے باوجود اس نے 5 وقت فرض کر دی۔ اگر یہ چیز امپاسبل ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرض ہی نہ کرتے۔ تو سوچئے اس بات پر، غور کیجئے۔ تو پہلی چیز جس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، جس میں بہتری آنی چاہیے، وہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے۔ اور رب کی پہچان کے بعد اگر وہ تعلق بہتر نہیں ہوتا عمل کی سطح پر، عمل کے اندر، تو گویا ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا، ایک اور بوجھ اپنے اوپر لاد لیا۔ تو اس سلسلے میں کوئی کچھ بتائے گا؟ کل ہم نے جو پڑھا تھا الحمدللہ، تو کیا کسی نے گھر جا کر کسی وقت بھی الحمدللہ کہتے ہوئے یہ بات سوچی کہ تعریف کس کی ہوتی؟ ہم کس کی تعریف کرتے ہیں؟ چلیے، انسانوں میں سے کس کی تعریف کرتے ہیں؟ پہلی وجہ، جو ہمیں کوئی انعام دیتا ہے، انعام کرتا ہے ہم پر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ فائدہ پہنچاتا ہے۔ مثلا جیسے بہت گرمی لگی ہو تو کوئی پانی پلا دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ اس نے ہم پر انعام کیا، اس نے ہمیں فائدہ پہنچایا۔ دوسری وجہ، جس کے اندر کوئی خوبی ہوتی، جس کے اندر کوئی قابل تعریف چیز ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی کمال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم ہر روز ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، بالکل کچھ بھی نہیں سوچتے کہ کیوں تعریف کر رہے ہیں۔ تو اس وقت کیا سوچنا چاہیے، کیا خیال لانا چاہیے اپنے دل میں؟ جی، ساری باتیں جب ہم اکٹھی کر لیتے ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں ہوتی، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا ساری چیزیں اس کی طرف سے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ پھر کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کہ ساری سے کیا مراد ہے۔ تو اسپیسیفکلی
قریب کی کوئی نہ کوئی نعمت ضرور یاد کیا کریں، ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی بھی نعمت جو آپ کو قریب میں ملی ہو، یعنی زمانہ قریب میں، آج میں، کل میں، کوئی اللہ نے آپ پر احسان کیا ہو، کوئی رحمت کی ہو، لیکن وہ ہمیں تب محسوس ہوتی ہے جب ہماری نظر ہو ان کو دیکھنے کی. جی ہاں، جیسے کل کی مجلس آپ کے لیے کیا تھی؟ اللہ کی ایک بلیسنگ تھی. تو ہم اپنی نماز میں جب الحمدللہ کہتے ہیں تو اس میں ہمیں اسی بلیسنگ کو یاد کر لینا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور علم دے دیا، مزید انعام کیا مجھ پر. اور پھر ایسی نعمتیں ہر روز ہمیں کچھ نہ کچھ مل رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم توجہ نہیں کرتے اور ان کا شکر ادا نہیں کرتے. تو جتنا شکر ادا کرتے چلے جائیں گے اتنی ہی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. جو نماز کی ادائیگی اور بروقت ادائیگی اور صحیح معنوں میں رکوع سجدہ کرنے کی جو توفیق ہے، وہ بھی ایک طرح سے اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس وقت مجھے مصلی پہ کھڑا کیا، ورنہ میں تو کہیں اور گھوم پھر رہی ہوتی اور مجھے احساس بھی نہ ہوتا. اگر ہم سجدے میں دعا مانگے بھی تو ہم کیا مانگیں گے؟ ہم کیا مانگیں گے؟ فانی دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنے کی، یا کوئی ٹیمپریری وقتی چیز جو ہمیں بادر کر رہی ہے، کوئی مسئلہ بنی، بس اس کا ازالہ. ہمارا ویژن براڈ نہیں ہے، ہم دور کی نہیں سوچتے، ہم کل کی نہیں سوچتے، ہم بڑی چیز نہیں سوچتے، بڑی چیز نہیں مانگتے، آگے کو نہیں دیکھتے. ہم صرف اس چیز میں الجھے رہتے ہیں جو آج ہمیں پریشان کر رہی ہے، ہاں وہ کسی انسان کا رویہ ہو یا کوئی ہماری اپنی غلطی ہو یا کوئی بھی چیز. ٹھیک ہے، اس کے ازالے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، لیکن انسان کو صرف آج میں نہیں کھو جانا چاہیے. کل آنے والے دن میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں ضرور سوچتے رہنا چاہیے. دو چیزیں ہیں نا، ایک یہ کہ جو ہماری اپنے اندر کی ٹھیک کرنے والی ہے، تو وہ نماز ہم نے کسی سے نہیں پوچھنی، ہم اپنا جائزہ، اپنا محاسبہ. اور یہ آپ کی ایکسرسائز ہر روز رہے گی، یہ صرف پہلے دن کا سبق نہیں. کیا ایک اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آج کے دن سیکھ کر میرے اندر کیا تبدیلی آئی، میرا کون سا عمل بہتر ہوا کل سے. اگر میرا عمل بہتر نہیں ہوا تو میں نے کچھ نہیں سیکھا. اور دوسرے، وہ بہتری جو میرے اندر آ رہی، وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے، وہ میں نے دوسروں کے ساتھ کیسے شیئر کرنی، کیونکہ جب ہم دوسروں سے شیئر کریں گے تو اس نعمت میں اضافہ ہوگا. الحمدللہ. ہم کوئی بھی کام کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی وجہ بعض اوقات منفی سوچیں ہوتی، شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. وہ ہمیں ایسی چیزوں میں الجھائے رکھتا ہے کہ جن کا کوئی وقتی حل ہمارے پاس ہوتا نہیں، کیونکہ ہر چیز اپنے وقت پر جا کر درست ہوتی. ہم چاہتے ہیں اسی وقت ہو جائے، بس ابھی ہم نے کچھ چاہا فوراً ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. لیکن اس وقت تک، جب تک کہ وہ مسئلہ حل ہو، ایک پیریڈ ہوتا ہے نا، پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے، اس کو گزارنے کا ڈھنگ آنا چاہیے. اس کو مثبت طریقے سے گزارنے کو ہی صبر کہتے ہیں. مثلاً اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے جو ٹائم اور جو ایفرٹ اور جو مشقت برداشت کرنی ہے اور مسلسل کرتے چلے جانا ہے، یہ تبھی آسان طریقے سے ہوگا جب انسان کے اندر صبر ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو جب رفتار میں کمی آنے لگے، سستی آنے لگے، پریشانی آنے لگے، منفی خیالات غالب آنے لگے کہ میں تو کر ہی نہیں سکتی، میں تو پہنچ ہی نہیں سکتی، تو پھر کیا کہیں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے. کوئی چیز پریشان کرے تم یہ کر نہیں سکتی، کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ کی مدد ہوگی تو کر لوں گی. فلاں تو میں نقصان دے گا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے سب کے مقابلے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے؟ آپ پریشان رہیں، یہ اس کا حربہ ہے. اور جب آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ اس کا شکار ہو گئے. جب آپ شکار ہونے لگتے ہیں تو آپ کو کنٹرول کرنے لگتا ہے. جب آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر آپ کو سب سے پہلے تو خیر کے کاموں سے ہٹاتا ہے، سستی دلاتا ہے اور پیچھے کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. تو اس وقت اللہ کو تھام لیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کو مضبوط پکڑ لے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا.